اچھا اب ہم تھوڑا سا آتے ہیں یوتھ کلب کی طرف. یہ یوتھ کلب کی بیسیکلی آپ لوگوں نے بنیاد کب رکھی, کیا سوچ کے رکھی, اور ابھی آپ جو ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں یقیناً ہم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں, لیکن میں چاہ رہا ہوں تھوڑا آپ ڈیٹیل میں بتائیں کہ آپ کے ٹارگٹ آڈینس کیا ہوتی ہے. احمد بھائی, یوتھ کلب کی سٹوری نا بڑی ہی عجیب اور بڑی امیزنگ ہے, بلکہ ریئلی اگر کسی نے یہ سمجھنا ہے نا کہ جو عمل دل سے کیا جائے اس کو قبولیت پھر اللہ کس لیول کی دیتا ہے, تو یوتھ کلب کی کیس اسٹڈی ہے. یوتھ کلب ہم نے نہیں بنایا, یوتھ کلب چند خواتین نے بنایا. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ خواتین جو کام کرتی ہیں وہ اتنا بڑا اسکوپ شاید اس کا نہیں ہوتا, ایٹ لیسٹ ہماری کنٹری میں. جی جی. لیکن آپ دیکھیں کہ کیسی قبولیت اللہ نے ان سسٹرز کو دی کہ آج ان میں سے 4-5 سسٹرز تھیں, 4 جو ہیں وہ چھوڑ چکی ہیں یوتھ کلب بہت عرصہ پہلے. ٹھیک ہے. ایک ابھی تک ہمارے ساتھ ہیں, وہ HR میں ہوتی ہیں, HR ڈپارٹمنٹ میں. ان 4 کی شادیاں ہو گئیں, کوئی کینیڈا چلے گئی, کوئی سعودیہ. لیکن آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں یوتھ کلب یعنی ہم لوگ جا رہے ہیں, ریوارڈ کا کچھ حصہ انہیں جا رہا ہے. تو اللہ نے ایسی قبولیت کی. تو انہوں نے ایک کوشش کی تھی اسلام آباد میں ان سسٹرز نے کہ لڑکیوں کے لیے ایک ایسی آرگنائزیشن بنائی جائے کہ لڑکیاں آئیں, وہ بہت ایک نان ججمنٹل انوائرمنٹ میں آئیں, ان کو پیزا کھلائے جائیں, پیسٹریز کھلائے جائیں, ایک بڑا اچھا انوائرمنٹ دیا جائے, ساتھ میں کوئی ریلیجس لیکچر ریمائنڈر دے دیا جائے. یہ ان کی کاوش تھی. تو ان سے ہماری پھر ملاقات ہوئی ایک ایونٹ میں, اسلامک ایونٹ میں. انہوں نے پھر ہمیں ایکسپلین کیا کہ یوتھ کلب یہ ہے. ہم چند ایک لڑکے تھے, ہم بھی اپنی آرگنائزیشن بنانے کا سوچ رہے تھے. تو ہمیں بڑا اچھا آئیڈیا لگا ان کا کہ یار واقعی یہ تو بڑا ماڈرن آئیڈیا ہے. تو ماشاءاللہ وہاں سے ان سے ذرا ایک بات چیت شروع ہوئی, آہستہ آہستہ ہم بھی پارٹ بنے. اس کے بعد پھر ہم نے اوورٹیک کر لیا تقریباً 1-1.5 سال بعد. تو یہ اس کی مختصراً ایک سٹوری ہے. 2011 کی میں بات کر رہا ہوں, 12 سال اس کو ماشاءاللہ جو ہو گئے. ٹارگیٹ آڈینس احمد بھائی ہماری جو ہے نا وہ خواہش یہ تھی اور ہے کہ جو انفلوئنشل طبقہ ہے ہمارا, یعنی یہ جو بڑے بڑے سکولز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, ان تک کوئی نہیں جاتا. یہ لوگ انفارچونیٹلی خطبات میں آتے نہیں ہیں, جمعے کے خطبات میں. بالکل. تو بڑی ضرورت ہے کہ ان تک کوئی جائے, ان کو ذرا میسج دے اسلام کا ان اے ویری گڈ وے, ریلیٹیبل مینر جیسے آپ نے کہا. بالکل. تو یہ ہماری مین ٹارگیٹ آڈینس ہے, یہ والی یوتھ. تو ابھی یوتھ کلب جو کام کر رہا ہے اس میں خاص طور پہ وہی چیز جو میں نے شروع میں ذکر کی ہے کہ آپ جس کے پاس جا رہے ہیں آپ کو اس سے کچھ نہیں لینا, آپ کو صرف اس کی فکر ہے. تو پھر اس کو آپ مینیج کیسے کرتے ہیں؟ یوتھ کلب ایک ڈونیشن بیسڈ آرگنائزیشن ہے. الحمدللہ لوگ ہمارے مشن کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اور انہیں بات بڑی پسند آتی ہے کہ ہم کہیں جاتے ہیں تو چارج نہیں کرتے. کچھ ایونٹس چارج ہوتے ہیں لیکن وہ کاسٹ ٹو کاسٹ ہوتا ہے, ظاہر ہے. تو ہمارے ڈونرز یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ چلو یہ بہت نیک کام کر رہے ہیں, انہوں نے اپنے کیریئرس کو بھی خیر آباد کہا ہوا ہے. تو ماشاءاللہ اب ہم فل ٹائم امپلائیز بھی رکھتے ہیں, ایک آرگنائزیشن ہے ہماری, سیلریز بھی دیتے ہیں. ظاہر ہے ہم نے میڈیا کا بندہ اٹھانا ہے پوڈ کاسٹ کے لیے, اس کو اچھی سیلری دینی پڑے گی, تو سیلریز بھی ہیں ماشاءاللہ. لیکن یہ کہ ڈونرز ہیں ہمارے اور فی الحال ڈونیشن بیسڈ ہے, ابھی کوئی بزنس ماڈل ہم نے نہیں بنایا. اور پرسنلی ویسے آپ کی کیا فیلڈ ہے؟ آپ اپنا یوتھ کلب کے علاوہ آپ کا کوئی؟ میں ویسے تو میکینیکل انجینئر ہوں, جیسے میں نے GIK کا ذکر کیا. آئل اینڈ گیس فیلڈ میں رہا کچھ عرصہ میں. اس کے بعد پھر ٹیچنگ پروفیشن, میں نے OA لیولس کو پڑھانا شروع کیا, فزکس. تو وہ اچھا ایک پروفیشن تھا ماشاءاللہ. لیکن 2022 میں نے سب کو خیر آباد کہہ دیا ہر چیز کو. آپ فل ٹائم یوتھ کلب کے ساتھ ہیں. چلیں ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کو اس کا اجر دے گا. علی بھائی آپ ڈفرینٹ لوگوں سے ملتے ہیں, ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, ڈفرینٹ جگہوں پہ لیکچرز ہوتے ہیں. اگر میں آپ سے کوئی 2-3 مین مسئلے پوچھوں ہمارے ینگ جنریشن کے, تو وہ کیا ہے؟ جی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. ہم نے جو نوٹ کیا ہے کہ یہ 2 مین مسئلے ہیں, ان کے نیچے سارے مسائل آتے ہیں, اور وہ ہیں شبہات اور شہوات. شبہات از ڈاؤٹس اینڈ شہوات از ڈیزائرز. آپ دیکھیں کہ شبہات کیا ہیں کہ ایک بندے کا ایمان اگر کمزور ہے, اسے شیورٹی نہیں ہے. لیٹ اسٹارٹ ود دس کہ دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے. اب ایک بندے کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ دنیا کی ٹینشن ہے اس کے لیے پھر بہت بڑی ٹینشن ہے. پھر یہ ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے. یہ ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ اسلام ہی سچا دین ہے کہ نہیں ہے. پھر آپ کو پتہ ہے ایتھیزم, یہ بہت زیادہ نا ایک انفارچونیٹلی پاکستان میں ویو چل رہی ہے سیکولرزم کی, ایتھیزم کی. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس جڑ کو پکڑیں, کیونکہ جب آپ کا ایمان اسٹرانگ ہوتا ہے نا تو بہت سے مسائل آپ کے ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں. بالکل. دوسری چیز ہم نے دیکھی ڈیزائر, شہوات. آپ کو بتایا ہم ہائپر سیکشولائز دور میں رہ رہے ہیں. پورن انڈسٹری بہت بڑا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. حرام ریلیشن شپس بہت انوالوڈ ہیں یوتھ اس میں, ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہیں. تو شہوات انسان کا ایک ویسے بھی مسئلہ ہے. تو اس میں انہیں گائیڈ لائن دینا کہ ہاؤ ٹو
you know direct your desires, discipline your desires, ٹھیک ہے. روٹین سیٹ کیسے کرنی ہے, اسپرچویلٹی کیا مدد کر سکتی ہے انسان کی ان چیزوں میں. یہ دو مین مسئلے, ان کے نیچے پھر باقی سارے جو ہیں وہ اسی سے ریلیونٹ ہی ہوتے ہیں.